مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے ایجنسیز نے پکڑ لیا، کسی اور کنٹریز کی ایجنسیز تھی، 65 دن مجھے کال کوٹری میں رکھا، بے گناہ تھا، کہ میرے ہاتھوں کو باندھ لیا، میرے پاؤں کو باندھ کے مجھے سیدھا لٹایا جاتا تھا، اور جو میرے پاؤں کے تلوے ہیں وہاں بہت شدت سے مجھے مارا جاتا تھا۔ کہ قبلہ بس شدت اتنی ہے، آپ کو بتا دوں کہ اتنا شدت سے مارتے تھے میرے پاؤں سوج جاتے تھے، میرے ناخن وہاں سے نکل آتے تھے، لیکن جب چوٹ لگتی تھی اور شدید تکلیف ہوتی تھی تو میری زبان سے ایک جملہ جاری ہوتا تھا، یا زہرا۔ میں بی بی کو بلاتا تھا، پھر مارنے کے بعد 3 گھنٹے مجھے اسی طرح اس حالت میں چھوڑ دیتے تھے۔ کہتے مولانا اللہ گواہ ہے، جب اس شدت میں بی بی کو پکارتا تھا، یہ لوگ باہر چلے جاتے تھے، میں یا زہرا کہتا تھا، میرے دونوں ہاتھوں کی کڑیاں کھل جاتی تھی۔ جب تک وہ واپس آئے میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتا تھا، پھر آتے تھے، پھر میں کڑیوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیتا تھا۔ کہا کہ کافی دن گزر گئے، بی بی کو پکارتا رہا، لیکن کوئی فرج نہیں ہوا۔ ایام فاطمیہ قریب تھے اور 3 دن باقی تھے بی بی کی شہادت میں۔ میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، سیدہ اتنی مصیبت میں نے آپ کو اتنا بلایا، اگر آپ کی شہادت کے دن سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو مجھے یقین ہو جائے گا میں آپ کا ہی شیعہ ہوں اور آپ مجھ سے راضی ہو، لیکن بی بی اگر اس دنوں کے بعد گزر گئے اور آزاد نہ ہوا، بس میں سمجھوں گا کہ مجھ میں قابلیت نہیں تھی، آپ مجھ سے راضی نہیں ہو۔ کہتا رو رو کے مجھے نیند آ گئی۔ ایک عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز میں ہوں اور ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، ایک بندہ مجھے ریسیو کرنے آتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، بستر پہ سلاتا ہے، ایسی آن کرتا ہے۔ ایک سفر کا منظر دیکھتا ہوں خواب کے عالم میں، نیند سے اٹھتا ہوں، سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، کہاں جا رہا تھا، کس جہاز سے اتر رہا تھا۔ کہتا اتنے میں جب چھوٹی سی کال کوٹری تھی، اس کی دیوار پر میں نے مڑ کے دیکھا، دنیا کی خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کہ قبلہ 25 سال گزر گئے، آج تک میں نے ایسی ہینڈ رائٹنگ پھر نہیں دیکھی۔ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی اس کال کوٹری سے نکلنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، 540 یا 35 مرتبہ یہ دعا پڑھے، شفا مل جائے گی۔ میں نے کہا دعا کیا تھی؟ قبلہ لکھا ہوا تھا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ۔ کہ میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے 540 سے 35 مرتبہ پڑھا، بس پڑھنا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور مجھے لیٹر دیا، معذرت خواہی کی، ہم نے بے جرم آپ کو پکڑا تھا، آپ آزاد ہو۔ جیسے آزاد ہوا فوراً گھر گیا، شہر میں اعلان کیا کہ 3 دن میں سیدہ کی مجلس کرواؤں گا۔ میں نے گھر کے دروازے کے اوپر بینر لگایا، یہ مجلس وہ کروا رہا ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے۔ کہ یہ تعبیر تو ہو گئی۔ کہ مولانا میں کراچی آیا، کسی جاننے والے نے افریقہ سے فون کیا کہ ماہ مبارک میں آپ کو ہم افریقہ بلانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ٹکٹ ہے، یہ پیسے ہیں، 2 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے۔ کہ میں جہاز میں چڑھا، اب جب افریقہ کے ایئرپورٹ پہ اترا، میں نے کہا یہ تو وہی ایئرپورٹ ہے جو خواب میں سیدہ نے دکھایا تھا، یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کہ گھر اس کا تھا پر اس کو بتا میں رہا تھا تیرے کمرے میں یہ چیزیں ہیں۔ کہ آج 25 سال ہو گئے، سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا تھا۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ تصور بھی نہیں تھا کوئی اہل بیت کا نام لے گا، لیکن آج افریقہ میں آپ جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ ہیلی کاپٹر سے لوگ وہاں جاتے ہیں، 25 لوگ ہیں، امام برگا بنا ہوا ہے، اور وہ افریقہ کے لوگ جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ جب تم مصیبتوں میں ان کو بلاتے ہو، وہ کہاں سے کہاں اٹھا کر تجھے بھیجتے ہیں کہ جاؤ۔ اگر تم مصیبت میں یہ تم میں برداشت تھی، یہ قوت برداشت کی تھی کہ تم نے سیدہ کو یاد کیا، اہل بیت کو یاد کیا، اب ہم تمہیں ایک ڈیوٹی سونپتے ہیں کہ جا ہمارے دین اور مذہب کا مبلغ بن۔ تو میرے عزیز، صرف خوشیوں میں نہیں، فرمایا شیعتنا خلقوا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، وعجنوا بماء محبتنا، اور ان کی مٹی کو گوندا گیا ہماری محبت کے پانی سے۔ یعنی اس وجود کے رگ رگ میں اہل بیت کی محبت ہے، لیکن یہ محبت پریکٹیکلی نظر بھی آنی چاہیے۔ تو جب بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو میرے عزیز جناب سیدہ کو آواز دیا کرو۔